السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کیا آزاد کشمیر میں قبل از وقت انتخابات کا بغل بھر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کے بعد کیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے اور دیگر موضوعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی ہاشمی صاحب، سب سے پہلے آپ یہ مجھے بتائیے گا، کیا آزاد کشمیر میں قبل از وقت انتخابات کا بغل بجنے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے کتنے امکانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب، آج کل آپ بہت باقاعدگی کے ساتھ جو ہے نا وہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کا آپ کو احساس ہے، جس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آزاد کشمیر میں قبل از وقت انتخاب ہو سکتے ہیں، تو اس حوالے سے جو میری ذاتی رائے ہے اس کے مطابق تو قبل از وقت الیکشن ہی مسائل کا حل ہیں۔ ویسے تو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی جو مدت ہے وہ جولائی 2026 میں پوری ہو رہی ہے اور 25 جولائی 2026 سے پہلے عام انتخابات ہونے چاہیے، آئینی تقاضا ہے۔ لیکن گزشتہ 2 سال سے آزاد کشمیر کے اندر، بلکہ جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی 2021 کے بعد، آزاد کشمیر میں استحکام پیدا نہیں ہو سکا سیاسی طور پر۔ یہ فکری طور پر انتشار رہا، امن امان کے مسائل پیدا ہوئے، ایسے ایشوز پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے سیاسی جماعتیں وہ غیر فعال ہو گئی، سیاسی قیادت غیر لاتعلق ہو گئی، اور اب سیاسی منظرنامے پر سیاسی قیادت کی اور سیاسی جماعتوں کی جگہ عوامی ایکشن کمیٹی نے لے لی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہو گیا ہے کہ عوام کے اندر ان کی پذیرائی نہیں ہے۔ اگر قبل از وقت انتخاب ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سیاسی عمل شروع ہوگا، انتخابی سرگرمیاں شروع ہوں گی، سارے لوگ جو ہے اس میں انوالو ہو جائیں گے، اور جو ایسے ایشوز پیدا ہو گئے ہیں جو سیاسی خلیج کی وجہ سے بڑے تھے وہ ختم ہونے کے امکانات ہیں۔ اور جب تازہ مینڈیٹ آتا ہے، نئے الیکشن کے ذریعے نئی قیادت آتی ہے، تو وہ بہتر انداز میں مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں آپ کو یہیں پہ انٹرپٹ کروں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کے لیے تیار ہے اور کون سی جماعت ہے جو الیکشن سے فرار چاہتی ہے اس وقت؟ دیکھیں، الیکشن میں جانے کے لیے ساری سیاسی جماعتیں ہر وقت تیار ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ مسئلہ یہ ہے کہ ساری جماعتیں حکومت کے اندر ہیں اور کوئی ایم ایل اے جو ہے وہ اس وقت قبل از وقت انتخاب کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس اسمبلی میں ممبران اسمبلی کی اکثریت ایسی ہے جو دوبارہ کبھی بھی منتخب نہیں ہو سکے گی، اور اس بات کا ان کو علم بھی ہے، یقین بھی ہے، اور اس خدشے کے پیش نظر ممبران اسمبلی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اپنے مقررہ مدت پر ہو، تاکہ وہ عوام میں جا کر جو ہے نا اپنی جو کام کاج ہیں، اپنی کارکردگی دکھا سکیں، اور عوام اگر ان پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ منتخب ہونے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اور یہ جو آخری سال ہوتا ہے، آخری سال میں جو باقی مادہ کام ہوتے ہیں، جو زیر التوا معاملات ہوتے ہیں، وہ یکسو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس وقت جو آزاد کشمیر میں پوزیشن ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بڑی سیاسی جماعتیں وہ الیکشن میں جانے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور صرف بگل بجنے کی دیر ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ قبل از وقت انتخابات جو ہیں یہ کوئی غیر جمہوری اقدام نہیں ہوگا؟ الیکشن کبھی غیر جمہوری نہیں ہوتے۔ برطانیہ اب جمہوریت کی ماں ہے، وہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر جو ہے وہ بحران پیدا ہوتا ہے سیاسی، تو وہ فوری طور پر نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں، بے شک 1 سال بعد ہو یا 2 سال بعد ہو یا 3 سال بعد ہوں۔ تو الیکشن ہی سیاسی بحران اور کے خاتمہ اور سیاسی استحکام کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غیر آئینی اقدام نہیں ہے، یہ جمہوری عمل ہے، اور قبل از وقت انتخاب جو ہے وہ وہی واحد راستہ ہے آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کی بقا کا۔ اب صاحب، یہ روایت ڈالنے کے بجائے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اب تھوڑا عرصہ رہ گیا الیکشن کو، صبر کر لیا جائے، وقت مقررہ پہ انتخابات کروائے جائیں؟ الیکشن ابھی تک کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ قبل از وقت الیکشن کروائے جائیں۔ ماسوائے فاروق حیدر صاحب نے 1-2 دفعہ یہ بات کی تھی، ان کی جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے اس معاملے میں۔ لیکن جو پاکستان میں جو اقتدار کی جو صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے الیکشن پر پاکستان کی سیاسی فضا جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، وہاں کی حکومت جو اسلام آباد میں ہوتی ہے اس کے اثرات آزاد کشمیر پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کی دلی یہ خواہش ہے جی کہ الیکشن ہو جائیں۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخاب جو ہے نا وہ بھی اس سال نومبر میں ہونے ہیں۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کا تھوڑا سا طریقہ کار مختلف ہے کہ وہاں الیکشن سے پہلے نگران حکومت بنتی ہے، اسمبلی
ختم ہوتی ہے تو نگران حکومت کے زیر تمام الیکشن ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے. اس دفعہ گلگت بلتستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اتفاق کیا ہے جی کہ چونکہ مودود اسمبلی کی نومبر میں پوری ہو رہی ہے اور 3 ماہ کے لیے بنے گی نگران حکومت, پھر وہ موسم خراب ہو جائے گا, جنوری فروری میں الیکشن ممکن نہیں ہوں گے, تو اس لیے 3 ماہ پہلے وہ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں اور وہ قبل از وقت الیکشن کروا رہے ہیں. تو یہ سوچ جو ہے نا اسلام آباد میں موجود ہے جی کہ کیوں نہ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات بھی گلگت بلتستان اسمبلی کے ساتھ کروا دیے جائیں تاکہ دونوں علاقوں میں جمہوری پروسیس یکساں طور پر ایک ہی وقت میں, اور یہ جو مداخلت کے الزامات لگتے ہیں اور جو دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں ان کا تدارک ہو سکے. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا, آزاد کشمیر میں ایک اور پنڈورا باکس کھل گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان جو چیئرمین کشمیر کونسل ہیں, یہ جو چیف الیکشن کمشنر کے معاملہ میں تاخیر ہوئی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے. اس کمیٹی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت نے اسے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے یہ وزیر اعظم پاکستان کا غیر آئینی اقدام ہے. تو بہت سے قانونی ماہرین سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے, ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتائیے گا اس کمیٹی کا منڈیٹ کیا ہوگا. یہ کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ جو ہے وہ 13 جنوری 2025 سے خالی ہے. آئینی ہوتا ہے, یہ ایک دن کے لیے بھی خالی نہیں رکھا جا سکتا, بلکہ 1 منٹ کے لیے بھی خالی نہیں رکھا جا سکتا. آپ کو اس بات کا بھی اچھی طرح علم ہے کہ جب چیف جسٹس سپریم کورٹ یا چیف جسٹس ہائی کورٹ باہر جاتے ہیں تو ان کے باہر جاتے ہی جو ہے نا قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا حلف ہو جاتا ہے. اگر صدر آزاد کشمیر بیرون ملک جاتے ہیں تو اسپیکر قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ قائم مقام صدر بن جاتے ہیں. تو یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا جو عہدہ ہے یہ اصولی طور پر خالی نہیں رہنا چاہیے تھا. یہ آئینی طور پر جو ہے نا حکومت آزاد کشمیر آئین سے انحراف کی مرتکب ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں یا دل میں کوئی خواہش ہے یا ان کی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے تو وہ اپنی مرضی کا کوئی چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ ابھی تک آفیشیل قائد حزب اختلاف کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے. کچھ غیر متعلقہ لوگوں نے ان کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بات چیت کی جس پر وزیر اعظم صاحب نے شدید تفضیحات کا اظہار کیا ان ناموں پر. اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے جو بھی نام رکھا جائے گا وہ اس پر اعتراض کریں گے, اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر چاہتے ہیں. کمیٹی کے منڈیٹ کے حوالے سے بتائیں. کمیٹی جو قائم ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب کی نشاندہی پر کہ آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہو رہی, یہ آئینی سکم آئینی بحران ہے اور وزیر اعظم پاکستان جو چیئرمین کشمیر کونسل ہیں وہ آئینی ذمہ داری پوری کریں. تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں تاخیر کی وجوہات جاننے کے لیے کمیٹی قائم کی ہے جو کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے. بحیثیت چیئرمین کشمیر کونسل ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ یہ پتہ کرا سکیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. یہ حکومت پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے. آپ کہنے کا مطلب ہے یہ کمیٹی جو ہے یہ جائزہ لے گی تاخیر کا, اس کمیٹی کے پاس یہ منڈیٹ نہیں ہوگا یہ مشاورت کے بعد کوئی نام دے, یہ منڈیٹ نہیں ہے. نام وہ کوئی نہیں دے سکتے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر حکومت کو لکھ سکتے ہیں جی کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں جو آپ نے ابھی تک آئینی تقاضا پورا نہیں کیا یہ تقاضا پورا کریں. چیئرمین کشمیر کونسل کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان کو لامحدود اختیارات حاصل ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے. آپ الگ ریاست کا جو یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں ایسی صورتحال نہیں ہے. آزاد کشمیر لوکل اتھارٹی ہے اور یہ بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق حکومت پاکستان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ یہاں کے عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے سہولیات کے لیے جو ہے نا مناسب انتظام کرے گا. حکومت پاکستان اگر الیکشن کوئی اور بھی قدم اٹھاتی ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا, اس لیے کہ اقوام متحدہ نے حکومت پاکستان کو منڈیٹ دے رکھا ہے. اچھا جو مجھے یہ بتائیے گا اگر اس کمیٹی کے پاس آئینی اور قانونی حوالے سے اس طرح کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کیوں سیکھ پا ہو گئی ہے سیاسی طور پہ؟ انہوں نے کل ہی اپنا بڑا سخت ریئیکشن دیا ہے, مسترد کیا اس کمیٹی کو. انہوں نے کہا جی اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے, حالانکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پیپلز پارٹی کی جو رد عمل سامنے آیا, کسی نے نوٹیفیکیشن پڑھے بغیر ہی جو ہے نا وہ یہ رد عمل دے دیا. اگر نوٹیفیکیشن پڑھ لیتے تو یہی اس طرح کے بیان دینے کی ان کو نوبت نہ آتی. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی دڑے بندی کا شکار ہے. عوام کے اندر پیپلز پارٹی کی ساکھ بالکل ختم ہو چکی ہے اور ان کو اچھی طرح علم ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اس وقت الیکشن میں جاتی ہے تو اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں. تو اس خدشے کے پیش نظر پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کا جو عہدہ ہے اس پر تعیناتی کے معاملے کو اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے.
یہ جو چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان، اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں جی کہ کیا معاملہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ اچھا ہاشمی صاحب، کل جو ہے 4 اپریل کو ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر کے دارالحکومت میں بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منائی گئی. ان کی خدمات پہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. دارالحکومت میں 2 تقریبات ہوئی ہیں. ایک تقریب جو ہے سابق امیدوار اسمبلی اور سابق ایڈمنسٹریٹر سردار مبارک حیدر کی صدارت میں ہوئی ہے، جس میں ممبر کشمیر کونسل طارق سعید، سابق چیئرمین ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسد حبیب وان، جہانگیر مغل جو جنون پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن تھے، وہ ایک جگہ پر یکجا تھے. جبکہ دوسری جانب جو پیپلز پارٹی میں نئے شامل ہوئے ہیں سردار مختار عباسی، ان کی رہائش گاہ پہ بھی ایک تقریب منعقد ہوئی ہے. وہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی کے پرومیننٹ جو ہیں وہ کارکن موجود نہیں تھے. دارالحکومت کے اندر 2 حصوں میں پیپلز پارٹی کا تقسیم ہونا، یہ کیا اشارہ ہے؟ آپ نے اپنی گفتگو میں ساری بات کی وضاحت خود کر دی ہے جی کہ بھٹو کی برسی پر پیپلز پارٹی تقسیم نظر آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھٹو کی اصل پارٹی تھی، جو بھٹو کے نام پر، بھٹو کے نظریے کے نام پر قائم تھی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ آزاد کشمیر میں بھی. یہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت پیپلز پارٹی ہے، اس کے جو بنیادی کارکن ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی پیپلز پارٹی کے لیے، وہ بالکل غیر فعال اور غیر متعلق ہیں اور مایوس ہیں پارٹی قیادت سے، کیونکہ پارٹی اپنے نظریے سے، اپنے اصل مشن سے دور ہٹ چکی ہے. یہ پارٹی جو ہے روٹی کپڑے اور مکان کے نعرے پر وجود میں آئی تھی، اور یہی عوام کو یہ پروگرام دیا گیا تھا جی کہ ہر غریب آدمی کو پہننے کے لیے کپڑا ملے گا، رہنے کے لیے گھر ملے گا، اور دیگر سہولیات بھی جو ہیں وہ اسی طرح ملیں گی. لیکن آزاد کشمیر میں محترم بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آزاد کشمیر کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. اب یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو سرمایہ دار ہیں. پیپلز پارٹی سرمایہ داروں کے خلاف بنی تھی. جب سرمایہ داروں نے اس پارٹی پر قبضہ کر لیا ہے تو پھر اس پارٹی کا عوام کے اندر جو ہے نا وجود ختم ہو گیا ہے. اور بھٹو کی برسی پر جو ہے نا وہ کل کی جو صورتحال ہے، جو تقسیم ہے، وہ بالکل واضح ہو چکی ہے کہ پارٹی دڑے بندی کا شکار ہے. بالادست طبقہ ہے، ایک مراد یافتہ طبقہ ہے، اور ایک کارکن ہے جو نظریاتی ہے، جو پارٹی کے ساتھ شروع دن سے وابستہ ہیں اور پارٹی کا پروگرام عوام تک پہنچانے کے لیے سرگرم رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ ہے کہ بھٹو جو ہے نا وہ صرف پیپلز پارٹی کا اثاثہ نہیں ہے. لائبلٹی بھٹو کی صرف پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی یہ لائبلٹی ہے. بھٹو کی جو جدوجہد تھی وہ غریب آدمی کی تھی، ملک کی اکثریتی عوام کے لیے تھی. تو اس کو پیپلز پارٹی تک محدود کرنا بھی مناسب بات نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جو ہے وہ کسی بھی سطح پر بڑا پروگرام نہیں کر سکی ہے. مرکزی قیادت جو ہے نا وہ لڑکانا چلی جاتی ہے اور پیچھے کارکنوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور کارکن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بھٹو کی برسی کے موقع پر کوئی بڑا پروگرام منعقد کر سکیں. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی ہی اس کی وارث نہیں ہے. ان کی جو خدمات ہیں کہ انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، متفقہ آئین دیا، خارجہ پالیسی جو تھی اس میں خود مختاری کا جو تشخص تھا وہ قائم کیا. ناظرین، آپ نے آج ہمارا پروگرام دیکھا. آج ہم نے بہت سے اہم موضوعات کو زیر بحث لایا. اس حوالے سے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.